ناظرین، رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کچھ ایسے اعمال کر لے، کچھ اس طرح کے وظائف پڑھ لے کہ جس سے وہ اللہ کے نزدیک اپنا مقام بہتر بنا سکے، اپنے نفس کو بہتر کر سکے، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں یہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کوشش کرتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں معروف اسلامی اور روحانی اسکالر جناب سرفراز احمد شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، ویسے تو رمضان المبارک میں بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے آج یہ کوشش کی، اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے عام فہم انداز میں جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو اللہ نے آپ کی زبان میں ایک اس طرح کی مٹھاس اور تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ گر کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں سر کہ روزے کی روح کیا ہے؟ اصل میں یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے، اور ہم اس بابرکت مہینے میں کیا کچھ کر کے اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے مطابق رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں رب تعالیٰ ایک موقع فراہم کرتا ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اور روزے کے ذریعے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقوی کا باعث ہے۔ اس کا اجر کیا ہے وہ رب ہی کے پاس ہے، خود رب اس کا اجر دینے والا ہے، لیکن اس سے تقوی کی راہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ عبادات، فرض عبادات انسان کو ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نفلی عبادات اگر کسی وجہ سے نہ بھی کر پائے لیکن فرض عبادات ضرور ادا کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ عبادات کا سلسلہ ایسے لوگ ہم میں سے جو لوگ ریگولر نمازی نہیں ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں ریگولر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے وہ ہم بچپن سے اس عمر تک دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت جس چیز کی ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو ایک ریفریشر کورس سمجھیں، اور رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی ہم دوبارہ سے اپنے روٹین کو نہ لوٹ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جو روٹین ہم نے اپنایا تھا رمضان کے مہینے میں وہ قائم رہ جائے۔ تو رمضان کی اہمیت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بے پناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں۔ اور ویسے بھی جہاں تک روزے کی بات ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، چاہے وہ ڈیوائن ریلیجنس ہیں یا مین میڈ ہیں، انسان نے خود بنائے، ان سب کے اندر روزے کو بہت ہی بنیادی مقام حاصل ہے۔ کیونکہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روح میں ہماری لطافت پیدا ہوتی ہے، اور جب لطافت پیدا ہوتی ہے تو روح کی پرواز اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ روزہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ کوئی ایک مذہب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نام اس کا روزے کی بجائے اگر کسی نے برت رکھ دیا، کسی نے کوئی نام دے دیا، کسی نے فاسٹنگ کہہ دیا، لیکن ہر مذہب میں آپ کو روزہ دکھائی دے گا۔ شاہ صاحب، یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب آپ نے دوسرا جو لطافت کا ذکر کیا، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، پھر بھی لوگ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ غیبت نہ کرو، پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، لیکن بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ لیکن روزے میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اگر کوئی روزہ دار ہے
تو اس کو آپ 7 کمروں میں بند کر دیں، کوئی نہ وہاں موجود ہو، کوئی نہ دیکھے، اور اس کے سامنے آپ ہر طرح کے کھانے رکھ دیں، مشروبات رکھ دیں، لیکن وہ ان کی طرف کبھی رجوع نہیں کرے گا۔ اس لیے تو رب نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دیتا ہوں۔ روزہ انسان کو ایک چیز کی طرف لے جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس پر کوئی چیک نہ ہو، اس کے باوجود لوگ برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کی تھی کہ وہاں سارے کا سارا سلسلہ والنٹری ہے، وہ کسی کے ڈنڈے کے خوف سے نہیں کہ آدمی برائیوں سے دور رہتا ہے۔ جب جو کوئی چیز والنٹریلی کرتا ہے بندہ تو اس کے اندر اخلاص شامل ہوتا ہے، اور عبادت میں جب اخلاص شامل ہو جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اس کے، کیونکہ عبادت دیکھیے ہم لوگ ایک لمیٹڈ ویو لیتے ہیں عبادت کا کہ یہ حکم الہی ہے اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ اس نے ایک مسلمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ دیا ہے احکامات کی صورت میں کہ مسلمان کو اس سٹینڈرڈ پر زندہ رہنا چاہیے، جس میں سے کچھ چند ایک ابھی آپ نے فرمائے بھی کہ جھوٹ نہ بولو، بے ایمانی نہ کرو، تلفی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ بہت سے احکامات ہیں۔ وہ اصل میں ایک معیار ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان اس معیار کے مطابق زندگی گزارے۔ عبادت کی جہاں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ رب راضی ہوتا ہے اس سے، بندگی اختیار کرتا ہے انسان، وہاں اس کے دنیاوی فوائد بہت ہیں جس پر کبھی ہم نظر نہیں ڈالتے۔ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیاوی فوائد کا ذکر ہم نے کیا تو یہ کوئی شجر ممنوع ہے جس پر دنیاوی فوائد کی بات نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ خلق خدا کو ادھر آج کی زمانے میں جو انٹرنیٹ کا زمانہ کہلاتا ہے، اس میں آسانی سے راغب ہو سکتا ہے اگر ہم نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو گیا، ہم نے رب کے احکامات کی تعمیل کر لی، عبادت کی اس کی۔ اور اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس کے یہ فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ رب کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔ وہ اگر کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو ہمیں فار گرانٹیڈ لینا چاہیے کہ اس میں انسان کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ تو ہم اگر عبادت کو اس اینگل سے بھی دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس اینگل سے دیکھیں، اس اینگل سے بھی دیکھ لیں تو نوجوان جن کا ذہن آج کے نوجوان کا ذہن لاجیکل ہے، وہ ایک لاجک آپ سے مانگتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو ہم جب اسے یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ رب نے نماز کا کہا، عبادت ہے، اس کے روحانی فوائد سے تو انکار ممکن نہیں ہے، لیکن دنیاوی طور پر انسان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ریگولیرٹی آتی ہے، پنکچویلٹی آتی ہے، دوسرے کو اپنے آپ کو سکویز کر کے بھی اکوموڈیٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کی جو حصے لطیف ہے اس کو بھی خیال رکھتے ہیں کہ ہم کچا پیاز کھا کے نماز صف میں نہیں کھڑے ہوتے کہ دوسروں کو اسمیل جائے گی، کچا لہسن کھا کے ہم نہیں کھڑے ہوتے۔ تو یہ دوسروں کا جو ان کی جو احساس ہے
اس کا ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کرے گا، اس کو وہ چیزیں پیدا ہو. پھر اپنے امام کی، اپنے امیر کی اطاعت